بسم اللہ الرحمن الرحیم دعوتہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج ہم آپ کے سامنے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانے کا واقعہ بیان فرمائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا کی، وہ بات اس میں آئے گی۔ دیکھیے، اخرج طبرانی عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بابی جہل بن ہشام۔ اے اللہ، اسلام کو قوت عطا فرما عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابو جہل اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان میں سے ایک کے لیے دعا کی کہ اللہ، یا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے اسلام کو قوت اور تقویت عطا فرما، یا ابو جہل کے ذریعے، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو قوت اور اسلام کو تقویت عطا فرما۔ تو دیکھیے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کس کے حق میں قبول کی، وہ دیکھیے آگے۔ فجعل اللہ دعوت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمر بن الخطاب فبنى علیہ الاسلام وہدم به الاوثان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو قبول کیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی بنیادوں کو مضبوط بنایا عمر بن خطاب کے ذریعے، اور پھر انہی کے ذریعے بتوں کی عمارت کو ڈھا دیا، بتوں کی عمارت کو ختم کر دیا۔ ایک اور حدیث ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور ان کی حدیث صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سختیاں برداشت کرنے کے باب میں آئے گی۔ آگے چل کر حدیث آئے گی جہاں صحابہ کرام کی تکالیف کو بیان کیا جائے گا، وہاں جا کر ایک لمبی حدیث آئے گی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن فاطمہ اور ان کے خاوند سعید بن زید ان کے تکلیف کو برداشت کرنے کے باب میں، اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر بن خطاب کے دونوں مونہوں کو پکڑا، یہ دونوں پکڑے یہ، اور پھر جھنجھوٹا، پھر کیا کہا، وَحَزَّهُ جھنجھوٹ، اور کہا مَلَّذِي تُرِيد، کیا ارادہ ہے آپ کا عمر بن خطاب، آپ کا ارادہ کیا ہے، وَمَلَّذِي جِئْتَ، آپ کیوں آئے، فَقَالَ لَهُ عمر، تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اعرض علی الذی تدعو الیہ، کہ اللہ کے نبی اس بات کو پیش کریے میرے سامنے جس کی طرف آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ وہ دعوت کیا ہے، وہ بات کیا ہے، آپ اس کو میرے سامنے پیش کریے جس کی طرف آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ تڑپ دیکھیے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد عبدہ ورسولہ، کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بندے اور رسول ہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی جگہ اسلام قبول کیا۔ وقال اخرج، اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا کہ اس جگہ سے نکلے اور مسجد حرام کی طرف چلیے اور مشرکین کے سامنے کھلم کھلا اللہ کی عبادت کریے۔ اسی وقت سے
حضرت اسلم ہے، ان سے ایک روایت ہے، یہ فرمانے قال لنا عمر رضی اللہ عنہ اتحبون ان اعلمکم اول اسلامی، کہ ہمارے سامنے ہم سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ میں تم کو بیان کروں اپنے ابتدائی اسلام کا واقعہ، یہ قصے کو بیان کروں، کیا تم اس بات کو چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا نعم، ہم اس بات کو چاہتے ہیں جی، آپ ہمارے سامنے بیان کریے کہ آپ کا اسلام لانے کا واقعہ کیا ہے، قصہ کیا ہے؟ فرمایا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنت من اشد الناس عداوۃ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں لوگوں میں سب سے بڑا دشمن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، سب سے بڑا دشمن تھا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو ایک بار ایسا ہوا فاتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی دار عند الصفا، کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ایک ایسے گھر میں جو صفا کے پاس تھا، فجلست بین یدی، تو میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا، فاخذ بمجمع قمیصی ثم قال، تو پھر آپ نے مجمع میرے قمیص کو پکڑا، پھر کہا اسلم یا ابن الخطاب، اے ابن خطاب کہ اسلام لے آؤ، اسلام قبول کر لو، اور پھر یہ بھی دعا دی اللہم اہدی، اے اللہ اس کو ہدایت عطا فرما۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا فقلت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، کہ میں نے اسی وقت اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ میں اس بات کی گواہی دے رہا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ بات سن کر تمام مسلمانوں نے اتنی زور سے تکبیر کہی، اتنی زور سے تکبیر کہی کہ جو مکے کی تمام گلیوں میں آواز سنائی دی گئی، مکے کی جتنی گلیاں تھیں تمام میں اس تکبیر کی آواز سنائی دی گئی، اتنی خوشی ہوئی، خوشی کو انتہا نہیں رہی تمام مسلمانوں کی جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔